دوستو، جہاں ہماری زمین پر پانی کا 70% حصہ موجود ہے، ہم نے شاید ہی کبھی یہ غور کیا ہو، نظر اٹھا کر دیکھا ہو کہ آسمان میں ایک نہ نظر آنے والا سمندر کیسے ہماری دن رات حفاظت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر زندگی قائم ہے۔ اور اگر یہ سسٹم ایک سیکنڈ کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دے تو زمین پر ہر طرف تباہی اور ہر چیز کے تباہ ہونے کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس زمین کی چیز کو ہم حفاظتی طے یا زمین کا ایٹماسفیئر کہتے ہیں، جو گیسز کی مختلف لیئر سے مل کر بنا ہے، اور ان میں سے ہر ایک لیئرز کا مختلف کام ہے جو ان کے بنانے والے نے ان کے ذمہ لگایا ہے۔ مثلا ٹروپوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر اور ایگزوسفیئر۔ پانی کے بخارات اور ڈسٹ وغیرہ بھی اس ایٹماسفیئر کا حصہ ہیں۔ ٹروپوسفیئر زمین کا قریب ترین حصہ ہے جو کہ زمین سے 10 کلومیٹر اونچائی پر موجود ہے، اور ہم انسان اس ٹروپوسفیئر میں رہنے کی وجہ سے ہر طرح کے موسموں کو انجوائے کر پاتے ہیں، کیونکہ تقریباً تمام ایٹماسفیئر کے پانی کے وائپرز اسی لیئرز میں موجود ہیں۔ بادل، دھند، طوفان، آسمانی بجلی، یہ سب اسی جگہ پر بنتے ہیں، یعنی یہ آسمانی لیئر موسم بنانے کی ذمہ دار ہے۔ جیسے جیسے ہم زمین سے اونچائی کی طرف بڑھتے جائیں تو ہوا کا دباؤ کم ہونے لگتا ہے، جس سے ٹمپریچر بھی کم ہونے لگتا ہے، لیکن آکسیجن مالیکیولز ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ لیکن بیرونی دباؤ کی وجہ سے آکسیجن مالیکیولز پھیل جاتے ہیں، یعنی کہ آکسیجن کی مقدار کم ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے جتنی اونچائی بڑھتی جائے گی، آکسیجن کا لیول بھی اتنا ہی زیادہ کم ہونے لگتا ہے، جو کہ انسانوں کے سانس لینے کے لیے سب سے اہم ہے۔ تقریباً 5.5 کلومیٹر کی اونچائی پر زمین کی سطح کے مقابلے میں آدھی آکسیجن رہ جاتی ہے، جبکہ 7.5 کلومیٹر کی اونچائی پر پودے بھی نہیں اگ سکتے، اور کئی جاندار اس اونچائی پر سانس بھی نہیں لے پاتے، جبکہ انسان اس اونچائی پر سانس کی کمی کی وجہ سے یہاں پر بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ اس کے لنگز اور دماغ میں آکسیجن کی کمی ہونے لگے گی، کیونکہ اسے یہاں پر زمین کے مقابلے میں تیسرا حصہ آکسیجن مل رہی ہے۔ چلے اسے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ جہازوں میں اونچائی پر جاتے ہوئے آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خاص طور پر پریشرائز کیبن استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں پر پیسنجر بٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر عارضی طور پر آکسیجن کو مینٹین رکھا جاتا ہے، جبکہ جہاز سے باہر یہ پریشر انتہائی کم ہے۔ ان پریشرائز کیبن میں بھی زمین کے مقابلے میں 2.5 کلومیٹر اونچائی کا پریشر رکھا جاتا ہے، یعنی کہ سطح زمین کے مقابلے میں 25% کم۔ بغیر کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے پرواز کرنا انسانوں کے لیے ایٹیٹیوڈ سیکنس یا ہائپوکسیا کی وجہ بن سکتا ہے، ایک ایسی کنڈیشن جس کے اندر جسم کے مسلز اور دماغ میں آکسیجن کی کمی آہستہ آہستہ سے ہونے لگتی ہے اور موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ ایک سٹڈی کے مطابق 25,000 فیٹ کی اونچائی پر ایک عام انسان 1 منٹ تک سوچ اور سمجھ کے ساتھ صحیح طور پر زندہ رہ سکتا ہے، اور 3 منٹ تک خاموشی سے بیٹھ سکتا ہے، جبکہ 30,000 فیٹ کی بلندی پر یہ ٹائم 40 سے 50 سیکنڈ اور 40,000 فیٹ کی بلندی پر یہ ٹائم 18 سے 30 سیکنڈ تک رہ جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی پر یعنی کہ 8,848 کلومیٹر کی اونچائی پر کچھ ہی منٹ میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں کے مقابلے میں انسان کو تیسرا حصہ ہی آکسیجن ملے گی جتنا کہ زمین پر، یعنی کہ 8,000 کلومیٹر یا اس سے اونچائی پر کوئی بھی جگہ انسانوں کے لیے موت ہے۔ یہاں پر اتنی کم آکسیجن ہے کہ انسانی جسم اس آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ ہر لمحہ مرنے لگے گا۔ اس لیے کوپیما 7,000 میٹر کی اونچائی پر خاص قسم کے آکسیجن ماسک ساتھ لے کر اوپر چڑھتے ہیں، جو کہ انہیں نہ صرف ہائپوکسیا سے بچاتا ہے بلکہ اس ایریا سے نکلنے کے لیے بہت سارا ٹائم بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن ان سب احتیاطوں کے باوجود بھی ماؤنٹ ایورسٹ پر ہر سال موسمی شدت کی وجہ سے یا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ایک عام انسان کو ایک دن کے اندر آکسیجن کی جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی تقریباً قیمت پاکستانی روپیز میں بنتی ہے 2 لاکھ روپے۔ ان سب فیکٹس کو سننے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے سکون کے ساتھ سانس لے کر زندہ رہتے ہیں؟ اس پرفیکٹ قسم کے پریشرائز سسٹم کو کس نے سیٹ کیا کہ زمین پر زندگی پھل پھول سکے، ہم انسان زندہ رہ سکیں، یعنی کہ ایک انٹیلیجنٹ اور سوچا سمجھا ڈیزائن بنایا گیا، اور زمین پر اس طرح کے ڈیزائن کا خود سے بن جانا ناممکن ہے، کیونکہ اب تک ہم انسانوں کو زمین کے علاوہ ایسی پرفیکٹ جگہ سانس لینے کے لیے کہیں بھی نہیں ملی، اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین پر زندگی کی شروعات پر زمین پر اس خاص نظام کو رکھا گیا ہے، اور یہ کسی رینڈملی طور پر نہیں بلکہ اسے خود کسی نے سوچ سمجھ کر بنایا ہے۔ یہ اتنا پرفیکٹ ڈیزائن ہے کہ اسے بنانے والے نے اسے نشانی کے طور پر انسانوں کے لیے چھوڑ دیا۔
تاکہ انسان اس پر غور و فکر کر کے اور اس کو سمجھ کر اپنے ہر ایک سانس پر اپنے رب کا شکر ادا کر سکے۔ اور اسی چیز کو آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک نے اسے بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے کہا کہ جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت دے دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ اونچائی پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا رہتا ہے۔ دوستو، اس حقیقت کو آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگ بالکل جانتے تک نہیں تھے، اور آج کے دور میں ہم اسے جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جان پائے ہیں، جو کہ ایک بار پھر سے اس بات کی گواہی ہے کہ قرآن پاک بے شک اللہ کا کلام ہے اور یہ حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ اسلامی اور علمی ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔